اور ایک اور بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات میں سے اکثر کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی دین کی تبلیغ میں خرچ کی جا سکتی ہے، دین کے کاموں میں. اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف غریب کا حق ہے، مدرسے میں غریب بچے ہیں ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے. دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں خربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں، اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. تو نہ مدرسے کی تعمیر میں، نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں، غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس غریب بچے کی اجازت سے، کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو آپ. غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو، تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو، ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو، تو وہ اسی کو دینا ہو گیا. آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں، جو اسکالرز آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکوٰۃ کی. بھائی صاحب، اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں، اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے، غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے. ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو، یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. اب اگر ہم اس کی اجازت دے دیں نا کہ تبلیغ پہ بھی خرچ کرنا جائز ہے، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں ہوتا کیا آج کل ہو کیا رہا ہے. دینی تنظیمیں زکوٰۃ لے کے کرتی کیا ہیں؟ آپ کے پاس آئیں گے، جی ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ تم نے دین کی اشاعت میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اشاعت میں خرچ کرنا ہے. دین کی اشاعت کیسے؟ ہماری آرگنائزیشن ایکچولی ہم پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان کو بزنس کلاس کے ٹکٹ دلوائے جاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. پھر چونکہ اکیلے جانا ایکچولی ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کی وائف بھی ساتھ جائیں گی. پورا خاندان سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے تبلیغ کے لیے. آرگنائزیشن نے زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ سب ارینج کیا ہے، کیونکہ ان کے تو سب زکوٰۃ اور صدقے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہا نا، سب مرج ہو جاتے ہیں. پھر آئی فون بھی کس سے آ رہا ہے جی؟ زکوٰۃ سے، کیونکہ ساتھیوں کو وہاں جب افریقہ کے جنگل میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو فون کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر اس دوران کھانا کھائیں گے تو پیزے، برگر، پیپسی، پھر ان کی تنخواہیں، اور پھر بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج. بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے فی سبیل اللہ کی. تو آپ کا وہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ خرچ کرنا جائز ہے دین کی تبلیغ میں، تو یہ سب چیزیں تو تبلیغ کے لوازمات میں سے ہیں. ظاہر ہے جائے گا تو کھائے گا نہیں کیا؟ اور بڑے گھرانے کا آدمی دال پہ گزارا کر سکتا ہے، وہ تو پیزے برگر بھی کھائے گا وہ. تو ایک اس لیے میرے بھائی یہ جو علماء ہند کا موقف ہے نا، احناف کا موقف ہے کہ زکوٰۃ صرف کس کا حق ہے؟ غریبوں کا. اس میں بھی امام ابو حنیفہ کا پلڑا دلائل میں بھی، اور جو رزلٹ نکل رہا ہے اس کے یعنی حکمت اور مصلحت کو دیکھا جائے، ان دونوں چیزوں میں ان کا پلڑا کیا ہے؟ بھاری ہے.